أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے بے اولادی کے شکار مردوں میں تولیدی جراثیم کی کمی یا جراثیم نہ ہونے کی آسان تشخیص اور علاج۔ اس ابدی حقیقت سے ہر کوئی آگاہ ہے کہ قدرت نے ہر قسم کے جانداروں کو، خواہ وہ انسان ہوں یا حیوان، حشرات الارض ہوں یا جراثیم، پودے ہوں یا درخت، سب کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی نسل بڑھائیں۔ زندگی ایک خلیہ یعنی یونی سیلولر بھی ہو سکتی ہے اور کثیر خلیاتی یعنی ملٹی سیلولر بھی، اور انہی ملٹی سیلولر جانداروں میں افزائش نسل کا نظام انڈے کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کے جانداروں کے خلیہ میں نیوکلیس کے اندر ایک مخصوص تعداد میں کروموسومز موجود ہوتے ہیں جن کی تعداد اس جاندار جسم کی نسل متعین کرتی ہے۔ انسان ہو یا جانور، کیڑے مکوڑے ہوں یا پرندے، ہر کسی کے سیلز میں کروموسومز کی تعداد متعین ہے جن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ان جانداروں میں کچھ نسلیں انڈے دیتی ہیں جو مادہ جانور کے جسم سے باہر مخصوص درجہ حرارت اور وقت کے مطابق انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ جانداروں میں یہ انڈا جسم کے اندر رہ کر ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں بچہ کی پیدائش کے لیے مادہ اور نر کے جسم میں تولیدی خلیات پیدا ہوتے ہیں جنہیں کروموسومز کہتے ہیں، اور ان کروموسومز کی تعداد اس نسل کے کروموسومز کی تعداد کا نصف ہوتی ہے۔ یعنی نیوکلیس میں کروموسومز ہمیشہ جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سیلز تولیدی سیلز یا ایگز میں تقسیم ہوتے ہیں تو ان کے جوڑے ٹوٹ کر نصف میں بٹ جاتے ہیں، اور جب نر اور مادہ کے ملاپ سے یہ سیمنز اور انڈے مل کر جنین میں بدلتا ہے تو اس نسل کے مطابق اپنے کروموسومز کی تعداد اور جوڑے پورے کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے متعلق میری تفصیلی ویڈیوز اسی چینلز پر پہلے ہی موجود ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد حضرات میں سیمنز کی تعداد کم ہو یا نہ ہو، یا ان سیمنز کی کارکردگی ناقص ہو۔ کسی بھی انسان کا علاج کرنے میں موجود بنیادی خامی یا خرابی کو درست کر دیا جائے، ایسی صورت میں اس زندہ جسم میں موجود تمام مسائل خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایک صحت مند جسم جو تمام مسائل اور خرابیوں سے پاک ہو حاصل ہو جائے گا۔ ایسے شخص یا خاتون کے جتنے بھی مسائل سے تھے سب ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی ہو سکتا ہے صرف کسی ایک علامت کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس علامت پر کسی طرح عارضی کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ بدقسمتی سے آج کل مختلف طریقہ ہے علاج، اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں، بلکہ مریض حضرات بھی اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ کل کیا ہوگا کل دیکھی جائے گی، ایک وقتی اور عارضی لیکن فوری سکون کی خاطر صحت جیسی انمول چیز کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ میری ابتدائی طبی تعلیم جس ماحول اور انداز میں ہوئی وہاں بھی یہی طرز عمل رائج تھا۔ اس لیے اگر کسی کے لیبارٹری رپورٹ کے مطابق تولیدی جراثیم کم ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ صرف بیرونی علاج سے ان جراثیم کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس اصول علاج کو سمجھ لیں۔ کسی بھی چیز میں جراثیم کی پیدائش کے لیے مناسب رطوبت اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کھانے پینے کی چیز کو فریج میں رکھ دیا جائے اور عام درجہ حرارت میں رکھی گئی اس چیز کی نسبت زیادہ دنوں تک محفوظ رہ سکتی ہے، لیکن اگر اسی چیز کو فریزر میں رکھ دیا جائے تو جراثیم سے حفاظت یا اس چیز کو خراب ہونے سے
بچانے کا دورانیہ مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق اگر کسی مرد کے ٹیسٹیکلز کا درجہ حرارت انسانی جسم کے درجہ حرارت سے کم ہے تو ایسے مردوں کے خصیوں میں جراثیم پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسے مردوں کے ٹیسٹیکلز کا نارمل ٹیمپریچر پیدا کر دیا جائے تو ان مردوں میں تولیدی جراثیموں کی پیدائش بحال ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر کسی چیز کو جس میں جراثیم پیدا ہو گئے ہیں کو ضرورت سے زیادہ گرم جگہ پر رکھ دیا جائے یا اس چیز میں موجود رطوبت کو خشک کر دیا جائے تو ایسی چیز میں موجود تمام جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اس اصول کے مطابق اگر کسی مرد کے خصیوں کے درجہ حرارت میں کمی ہوگی تو اس کے تولیدی جراثیم پیدا نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے، اور دوسری طرف اگر ایسے مریض کے خصیتین کا درجہ حرارت نارمل جسمانی درجہ حرارت سے زیادہ ہوگا تو اس کے جراثیم پیدا ہو کر مر رہے ہوں گے۔ امید ہے کلیہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ قدرت نے زندگی کا نظام اور بقا اعتدال پر رکھی ہے، اس لیے اگر کسی کے خصیتین کا ٹمپریچر 97 ڈگری فارنہائٹ یا اس سے کم ہے تو ایسے مریضوں کو گرم خشک اشیاء کی خصیوں پر ٹکور کروائی جاتی ہے۔ نسخہ لکھ لیں: لونگ، دار چینی، مغز اخروٹ اور جیفل کا مغز لے کر انہیں دردرا کر لیں اور کپڑے کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا لیں اور گرم توے پر رکھ کر قابل برداشت حد تک گرم کر کے خصیوں کی صبح شام ٹکور کریں۔ نسخہ میں بتائی ہوئی چیزوں کو برابر وزن لیں۔ چند ہی دنوں میں خصیتین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جراثیم کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے خصیتین کا درجہ حرارت جو کسی تھرمامیٹر کے ذریعے آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے 99 ڈگری فارنہائٹ سے زائد ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں میں جراثیم کی پیدائش تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اندرونی جسم کے درجہ حرارت کی زیادتی کی بنیاد پر جراثیم ایک بڑی تعداد میں ہلاک یا معذور ہو رہے ہوتے ہیں اور لیبارٹری رپورٹ میں مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہوتی۔ ایسے مریضوں میں آگ کا دودھ 5 گرام، کافور 10 گرام اور کسی بھی جانور کی ہڈی کا گودا 10 گرام لے کر خوب کھرل کریں تو ایک جان ہو کر مرم سی بن جاتی ہے۔ صبح شام خصیتین پر ہلکے ہاتھوں سے لگا دیا کریں تو خصیتین کا ٹمپریچر نارمل ہو کر تولیدی جراثیم کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ایسی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب عزیزوں اور رشتہ داروں سے شیئر کرتے رہا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔